اللہ پاک نے بات ہی بات کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، وہ زندہ ہے۔ وہ کیسے زندہ ہے؟ وہ تمہاری اپنی شہید امتی ہوتی، شہید امتی، اور امت میں صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، جو ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اللہ کی انعام یافتہ جو جماعتیں ہیں وہ قرآن پاک میں 4 ہیں، اور 5ویں پھر ایک اور بیان کیا۔ پہلی کہا گیا کہ انعام اللہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین وہ نبی ہیں، والصدیقین وہ صدیقین ہیں، والشہداء وہ شہداء ہیں، والصالحین وہ اولیاء ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ 5ویں وہ جماعت ہے جو ان 4 کے نقشے قدم پہ چلتی۔ اب اس قرآن کی آیت میں شہید تیسرے درجے پہ ہے، پہلا درجہ نبی کا ہے، پھر صدیق کا ہے، پھر شہید کا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، اسے مردہ کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن یقتل، اس کو جو قتل کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اموات مردہ، اللہ مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ کس کو؟ شہید کو، زور سے بولو کس کو؟ اور شہید کا درجہ کتنا ہے؟ شہید کا درجہ تیسرا ہے۔ اگر تیسرے درجے والے امتی اور تیسرے درجے والے اللہ پاک مردہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو جو اول درجے کا طبقہ ہے نبی، اور پھر نبیوں میں بھی جو اول نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ان کو مردہ کہنے کی کیسے اجازت دیتا ہے؟ بات میری سمجھے؟ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن یقتل، اس شخص کے لیے جو قتل کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کیسے زندہ ہے تمہاری سمجھ میں نہیں۔ شہید تیسرے درجے کا، پہلا درجہ نبی کا، پھر صدیق کا، پھر شہید کا۔ اگر تیسرے درجے والے کو اللہ پاک مردہ نہیں کہنے دیتا، اور اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، تو پہلے درجے والے کو اللہ پاک مردہ کیسے کہنے دے گا؟ اور پھر پہلے درجے والا زندہ کیوں نہیں؟ اور پھر پہلے درجے والا بھی وہ نبی جو سارے نبیوں سے پہلے درجے کا نبی، باقی سارے نبی جس نبی کے امتی، باقی سارے نبی جس نبی کے مقتدی، وہ نبی، وہ رسول اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، نور ارشاد خداوندی ہے، بلا، اور نہ تحسبن الذین، گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں۔ پہلے کہا کہ مردہ نہ کہنا، یہاں ہے تحسبن الذین، گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا، جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ قبروں میں اللہ کے ہاں کھاتے پیتے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اللہ کے اس دیے ہوئے فضل پر بڑے خوش ہیں۔ پہلی آیت میں تھا کہ مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے، کس کو؟ شہید کو، شہید تیسرے درجے کا، اور امتی
اگر اللہ پاک شہید کو مردہ نہیں کہنے دیتا، تیسرے درجے والے کو مردہ نہیں کہنے دیتا، تو نبی کو اللہ پاک مردہ کیسے کہنے دے گا؟ اب اس آیت کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں مردہ گمان اور سوچنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں کہ وہ مر گئے، بل احیاء۔ جنگ موتا میں اردن کے پاس ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ 3000 مسلمان 3 لاکھ روم کی فوجوں سے ٹکرائے، 3 لاکھ سے ٹکرائے، اور اللہ پاک نے فتح 3 لاکھ کو لے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کا نام جعفر ابن ابی طالب۔ طیار عربی کے اندر جہاز کو طیارہ کہا جاتا ہے، طیور پرندوں کو کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب طیار دیا کہ جیسے ہی وہ شہید ہوئے دونوں بازو کٹ گئے تھے حضرت جعفر طیار کے میدان جہاد۔ تو حضور نے فرمایا اللہ پاک نے اس کو جنت کے پرندوں کے پر لگا دیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا یہ ان کی گھر والی حضرت جعفر طیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام 3 بار۔ حضرت اسماء اور صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول کس کو سلام کہہ رہے ہیں اور کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو جیسے ہی چپ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے صحابہ سے پوچھا مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ سلام کیوں کہا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو فرمایا یہ ابھی جعفر طیار اٹھا وہ میرے سامنے سے گزرا ہے اور وہ مجھے سلام کہہ رہا تھا، میں نے اسی کے سلام کا جواب دیا۔ ابھی جعفر طیار فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے سامنے ہوتا ہوا گزرا ہے اور اس نے مجھے سلام کہا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ خیال بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں کھاتے پیتے ہیں۔ یرزقون تو اتنا معنی تو آپ ہی سمجھتے ہیں یہ رزق سے ہوتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ جو بندہ مر جاتا ہے وہ کھاتا ہے بھائی زور سے بولو، جو بندہ مر جاتا ہے وہ پیتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ ختم پڑھاتے ہو، ہم کیوں کہتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے؟ اسی وجہ سے کہ صاحب جو چیز مرنے والے کو پسند تھی ختم میں وہی رکھو۔ ایک جگہ میں ختم پڑھنے گیا، دوستوں نے بولا وہاں چرس بھی رکھی ہے۔ یہ چرس کیوں رکھی ہے؟ کہ جی مرنے والا بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ چینے کو دیکھتے ہو آج کل گاڑیاں بھی مکان بھی ہیں، سب کو جلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو کہ جی آگے ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بھی انہی کافروں کی رسمیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان کہ جی مرنے والے کو حلوہ پسند تھا، ختم میں حلوہ رکھ دو۔ مرنے والے کو سیویاں پسند تھی، ختم میں سیویاں رکھ دو۔ مرنے والے کو چرس پسند تھی، ختم میں چرس رکھ دو۔ کیا آگے اس نے روٹی کھانی؟ کیا آگے اس نے پانی پینا؟ کیا آگے اس نے چرس کھانی؟ بھائی مرنے والے کو تو دعا کا ثواب پہنچتا ہے۔ اگر یہ کھانا غریب کھائے گا تو وہ دعا دے گا، مرنے والے کو دعا کا ثواب پہنچے گا۔ لیکن شہید کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرا دیا ہوا وہاں رزق کھا رہا ہے، جو میرا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، کیا تمہاری دنیا کی روٹی کھائے گا؟ میں اسے جنت کے میوے کھلا رہا ہوں، میں اسے جنت کے پھل کھلا رہا ہوں، جنت کے گوشت کھلا رہا ہوں۔ جو جنت کے میوے کھا رہا ہوگا وہ دنیا کے میوے کھائے گا، جو جنت کے پھل اور گوشت کھا رہا ہوگا کیا وہ دنیا کے پھل اور گوشت کھائے گا؟ ہم نے کافروں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں، ہندو سے لی گئی ہیں، چینوں سے لی گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ چیز آج مسلمان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔
23 سال اپنے زمانہ نبوت میں سینکڑوں جنازے پڑھے، سینکڑوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفن ہوئے، میرے پاک نبی نے روٹی رکھ کر کسی کا ختم نہیں پڑھا۔ اور اگر وہ ماں کا لال کہتا ہے تو میں زندہ ہوں، دنیا میں کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث کا ٹکڑا بھی دکھا دے تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی رکھی ہو، پانی رکھا ہو، دودھ رکھا ہو، حلوے مانڈے رکھے ہوں اور پھر آپ اٹھا کے ختم پڑھا۔ ہم کو پاگل ہے، یہ رواج بن گئے اور لوگوں نے اسی کو دی۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ گمان بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو قبر میں دے رکھا ہے وہ اس پر تم سے بھی زیادہ خوش ہیں۔ جو اللہ شہید کے بارے میں مردہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور شہید کا تیسرا درجہ ہے انعام یافتہ جماعت، تو وہ اللہ نبی کو مردہ کیسے کہہ سکتے؟ وہ اللہ نبی کو مردہ کیسے کہہ سکتے؟ اور میں نے اسی پر بات کی تھی آپ حضرات کے سامنے 27ویں کو کہ اللہ نے آپ لوگوں کو بھی تھوڑی عقل دے رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معراج کی رات 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی۔ یہ تو مانتے ہو نا؟ تو پھر وہ کیسے پڑھے؟ وہ کیسے پڑھے؟ اس لیے کہ سارے مر گئے، قبروں سے اٹھ کر آ کر کوئی نماز پڑھتا ہے۔ یہ جو ہمارے عقیدے بنے ہوئے جمعرات کو روح نہیں آتی ہیں، سب غلط ہے۔ جو روح چلی گئی عام بندے وہ وہی چلی گئی، جو جنت میں گئی وہ دنیا میں نہیں آتی، جو جہنم میں گئی دنیا میں نہیں آتی۔ جنت کو چھوڑ کر دنیا کے باغوں کی اسے کوئی ضرورت نہیں، اور جہنم کے جیل خانے میں جو چلا گیا، یہاں کی جیل سے کورٹ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں نکل سکتا، تو وہاں تو اللہ کا کورٹ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر جہنم سے وہ کیسے نکلے؟ ہمیں نہیں سمجھ آتی لوگوں نے کیسے عقیدے کر رکھے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی تو اتنی عقل دی ہے، تھوڑا سا سوچا کریں کیسے روحیں آتی ہیں۔ ملا نے آپ کا دماغ بھی خراب کر رکھا ہے، آپ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کیا جنت کا باغ دنیا کے باغ سے اچھا نہیں ہے؟ زور سے بولو، کیا وہ جنت کا باغ چھوڑ کر دنیا کے باغ میں آئے گا؟ اگر وہ جہنم میں چلا گیا، جیل خانے میں چلا گیا، تو کیا اس جیل خانے سے دنیا میں کیسے ہو چھوٹ کے آئے گا؟ 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی، کیسے پڑھے؟ نماز جسم اور روح دونوں پڑھتے، ایک چیز نہیں پڑھتے۔ آپ جسم سے نماز پڑھتے ہو یا روح سے پڑھتے ہو؟ زور سے بولو، دونوں سے پڑھتے ہو نا؟ تو نبیوں کی نماز تمہاری نماز سے بھی کیسے گزری ہے کہ نبیوں کی وہاں روحیں گئی تھی نماز پڑھنے، جسم نہیں گئے؟ وہاں تو اذان بھی ہوئی، وہاں تو اذان کہنے والا جبریل ہے۔ اذان کہنے والا ایک بات کہہ دوں ناراض نہیں ہوتا، کہہ دوں جو اذان جبریل نے وہاں کہی 1,24,000 نبیوں کے سامنے، اس اذان کے شروع میں اس نے نہیں پڑھا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اس نے سیدھی اللہ اکبر سے اذان شروع کی۔ یا پھر وہ اذان غلط ہے جس کے شروع میں وہاں صلاۃ و سلام نہیں مانی، یا پھر یہ غلط ہے۔ 1,24,000 نبی اذان کس نے کہی؟ زور سے بولو، کس نے کہی؟ جبریل نے۔ جبریل نے یہ نہیں پڑھا جو آیت کا ملا پڑھا، جس پہ آپ ہمارے اوپر بھی فتوے لگاتے ہو، یہ نہیں پڑھا۔ ہاں اگر کسی ملا میں طاقت ہے دکھا دے جبریل نے پڑھا تو نہیں پڑھا۔ ہر مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے، ہر بات سے بات نکلتی ہے۔ بات نماز کی ہے، اذان کی ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی، جسم اور روح دونوں کی۔
بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے اذان کے بعد جماعت کون کرائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کرائیں گے، آدم علیہ السلام کرائیں گے، یا موسیٰ علیہ السلام کرائیں گے؟ جبریل آگے بڑھے، حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور حضور علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اقامت میں جبریل